راہ دن کی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹے کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی جائز خواہشات کو پوری فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا، قید خانے میں دعوت و تبلیغ، ایک اچھا اتفاق دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان کو قید خانے میں داخل کیا گیا۔ ان میں سے ایک شاہی ساقط تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا داروغہ۔ ایک دن دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ساقی نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا کھانا ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں مجھے تعلیم فرمائی ہے ان میں سے ایک علم یہ بھی عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا مقرر کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ مگر تم سے ایک بات کہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو اور سمجھو بوجھو۔ ترجمہ: اے مجلس کے ساتھیوں، تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا ایک اللہ کا جو اکیلا اور سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہو سکے گی؟ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ حکومت تو اللہ ہی کی ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اسی کی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام 12:39-40۔ رشد و ہدایت کے پیغام کے بعد حضرت یوسف نے ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمانے لگے، دوستو، جس نے دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا تھا وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساتھی کی خدمت کرے گا، انجام دے گا۔ جس نے روٹیاں والا خواب دیکھا ہے کو کھلی دی جائے گی، پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف جب خواب کی تعبیر سے فارغ ہو گئے، ساقی یہ سمجھ کر کہ وہ نجات پا جائیں گا فرمانے لگے، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ ساقی کو جب رہا کیا گیا تو اس کو اپنی مشغولیتوں میں کچھ بھی یاد نہ رہا اور وہ کچھ سال تک اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ہی رہنا پڑا۔ حضرت یوسف ابھی جیل ہی میں تھے کہ وقت کی فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے اور 7 دبلی گائے موٹی گائے کو نگل گئی اور 7 سرسبز کا شاداب بالیاں ہے اور 7 سوکھی بالیاں نے ہری بالیوں کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا اور فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب کہا۔ درباری اس خواب کو سن کر ترہدو میں پڑ گئے اور 20 ساقی کو اپنا خواب اور حضرت یوسف کی دی ہوئی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کچھ مہلت دی جائے تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ قید خانہ پہنچا اور حضرت یوسف کے بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کیجئے۔ حضرت یوسف نے اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور صحیح تعبیر بھی بتلا دی جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر جو کاٹو اس کو جوڑ دو اس کی بالی میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ پھر
آئیں گے، اس کے بعد 7 سال سختی کے گزریں گے، تم نے اس کے واسطے مگر تھوڑا سا روک کے رکھنا ہے، بیچ کے واسطے پھر آئے گا 1 سال، اس کے پیچھے اس میں وہ 1 سال ہوگی لوگوں پر اور اس میں رس نچڑوں گی۔ ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے سنایا۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر کا معاملہ دیکھ کر کہا کہ ایسے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا دودھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف نے قید خانے سے آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں آنا نہیں چاہتا، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ یہ جانچ کرے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیا تھا، پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں کو خوب جانتا ہے۔ غرض بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی صحیح حقیقت کیا ہے، جبکہ تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کرو۔ وہ ایک زبان ہو کر بولی، ترجمہ: ماشاء اللہ، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی، مجمع میں عزیز کی بیوی بھی تھی، اور اب وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خاک نہ تھی، کندن تھی، اور ذلت و رسوائی کے ڈر سے آگے نکل چکی تھی۔ اس کے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو وہ بے اختیار بول اٹھی۔ ترجمہ: جو حقیقت تھی وہ جب اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے، اپنا دل ہار بیٹھے، بے شک وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ اس طرح اب یہ وقت آ گیا کہ تہمت لگانے والوں کی زبان سے ہی صاف ہو جائے، چنانچہ واضح ہے اور ظاہر ہو گیا کہ یعنی شاہی دربار میں مجرموں نے جرم کا اعتراف کر کے یہ بات بتا دی کہ یوسف کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ فرعون پر جب حقیقت واضح ہو گئی تو اس کے دل میں حضرت یوسف کا عظمت و جلال و کا سکہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، اس کو جلد میرے پاس لے آؤ، میں اس کو خاص اپنے کاموں لیے مقرر کروں۔ فرعون کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، اور فرعون نے کہا، ترجمہ: بے شک آج کے دن تم ہماری نگاہوں میں بڑے اقتدار والا اور امانت دار ہے، اور ان سے معلوم کیا کہ میرے خواب میں اکال کا ذکر ہے، اس کے بارے میں مجھ کو کیا کیا اپائے کرنے چاہیے۔ حضرت یوسف نے جواب دیا، ترجمہ: اپنے راجیہ کے خزانوں آپ مجھے مختار بنا دیجیے، یعنی اختیار والا کر دیجیے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کو جانتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف کو اپنے پورے راجیہ کا مکمل ذمہ دار بنا دیا اور شاہی خزانے کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم کے کاروبار کا مختار بنا کر یوسف کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو زمین کا پورا مالک مختار عطا کر دیا۔ سورہ یوسف میں تمکین فی الارض کی خوشخبری 2 بار سنائی گئی ہے۔ غرض حضرت یوسف نے مصر راجیہ میں مختار کل ہونے کے بعد خواب میں متعلق ہوئے تمام تدبیریں شروع کر دی جو 14 سال کے اندر فائدہ مند ہو سکے اور پبلک اکال کے دنوں میں بھی بھوک اور پریشانی سے بچی رہے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔